بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، کس طرح خدا کا انکار کر سکتے ہو، خدا کی باتوں کا انکار کر سکتے ہو جس نے تم پر اتنے احسان کی۔ کتنے ناشکرہ ہونا چاہیے انسان کو اللہ جیسی ہستی کا انکار کرنے کے لیے۔ اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تم تو بے جان تھے، تو اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، حیات بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تمہیں زندہ کر دے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر بالآخر انجام تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ تو ہے جس نے خلق کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اگلی آیت میں یہ بھی پتہ چل جائے گا انسان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اور اپنے نائب سے خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تجھے زمین میں دکھائی دے رہا ہے یہ تیرے لیے میں نے بنایا، تجھے ان کے پیچھے اپنے آپ کو پاگل کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا اس لیے نہیں کہ انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا دوڑتا جہنم کے گڑھے میں گر جائے، دنیا اس لیے کہ اس کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرے اس مقام پر پہنچنے کے لیے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ دنیا کو ایک استعمال کی چیز سمجھے، نہ کہ دنیا اس کو استعمال کر جائے۔ جو خدا کی نافرمانی میں زندگیاں گزارتے ہیں، دنیا انہیں استعمال کر دیتی، وہ دنیا کو سمجھتے ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، بڑی موج کر رہے ہیں، ایکچولی دنیا ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہے، دنیا انہیں کھا رہی ہوتی ہے، وہ دنیا کو نہیں کھا رہی ہوتی۔ اور وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ کی تو انہیں 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ عالم اور علیم میں فرق ہے، عالم علم رکھنے والا، علیم جس کا علم دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں آج ایک چیز کا علم رکھتا ہوں، اسے تو کل بھول ہی جاؤں گا۔ بعض خطیب تقریر تیار کر کے لاتے ہیں، اسٹیج پہ آگے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ذہن میں یاد ہے لیکن بندے دیکھ کر ان سے تقریر نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، بلینک ہو جاتا ہے ان کا دماغ کہ تھوڑی دیر پہلے عالم تھا ابھی جاہل ہو گیا، جب وقت ہے، جب ضرورت ہے۔ علیم کہتے ہیں جس میں دوام ہے، جس کے علم میں کبھی بھی کسی معاملے میں بھی جہالت اس پر طاری نہیں ہوتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ آج کے دن تک نہیں پتا کہ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، سجایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے کیا؟ ہماری دسترس نہیں ہے، ہماری دید جہاں پہ رک جاتی ہے ہم اس کو آسمان کہتے ہیں۔ نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے، وہ نیلا رنگ زمین سے ریفلیکٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے، وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ ان 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا کہے گا کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں اور ہر آسمان کا ایک نظام ہے، ہر آسمان کا ایک نظام ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہوا۔ یاد رکھیے گا وہ عالم کہ جس کے ساتھ ہماری عقل کا رابطہ نہیں ہے، ہم اپنے ایکسپیریمنٹ سے، اپنے تجربے سے نہیں پہنچ سکتے وہاں پر، اسی کی رہنمائی کے لیے اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ تو جب وحی میں کوئی بات آ گئی، جتنا پتہ چل رہا ہے اس پر ایمان انسان رکھے گا، اور اس کے بعد اگر اس کے بارے میں زیادہ بحث مباحثے کیے جائیں تو انسان خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا عرش الہی، عرش پروردگار، عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت۔ اب یہ لفظ لایا گیا تاکہ نئے لفظ تو نہیں آ سکتے تھے، لفظ تو وہی استعمال ہونے تھے جو عرب سمجھتے تھے۔ عرش کا لفظ لایا گیا
یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے اور اس سے اس کا حکم چلتا ہے، اس کے اقتدار کی علامت ہوتا ہے، اس کائنات کا عرش خدا کا ہے، یعنی اس کائنات کا بادشاہ خدا ہے. لیکن یہ بھی کہہ دے گا کہ تمہارے جو ٹوٹے پھوٹے عرش ہیں کہ جو کوئی آ کے الٹ بھی دیتا ہے، تختہ الٹ دیا فلانے کی حکومت کا، اس طرح کا عرش اللہ کا عرش نہیں، لکڑی کا یا لوہے کا یا کسی میٹل کا یا فلان کا، یہ ناقص چیزیں اللہ کے ہاں نہیں ہیں. تمہیں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا عرش الہی، ورنہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا رات کو کوئی بیڈ ہے جہاں پہ اللہ سو جاتا ہے نعوذ باللہ، اور دن کو آ کر تیار ہو کے اپنے عرش پر آفس میں آ کر مثلا بیٹھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء.